हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सीरत वॉइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी खामोशियाँ नावल सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 4। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। शाह हवेली। बाबा बाबा वलीद गाड़ी से निकलकर हवेली में दाखिल हो गया था। इसे कोई फिक्र नहीं थी। आज इसकी बेटी इसे आवाज़ें दे रही थी। इसका बेटा पीछे था। वो सीधा अपने कमरे में जाना चाहता था और वो जा भी रहा था। वलीद वजाहत साहब की आवाज़ को भी इग्नोर कर गया था। भैया मुझे इस पेपर पर साइन चाहिए। अदील के पास से भी गुजर गया था। इन्हें क्या हुआ अर्श? क्या हुआ भैया को आशिक? ज़किया ने दोनों बच्चों और फिर नशीन की तरफ देखा था। बाबा स्टॉप इट, रुक जाएं, मेरी गलती नहीं है। आपने खुद देखा ना कैसे वो बिच ने मुझे शीट्स उठाने का कहा। स्कूल में भी इसने मुझे थप्पड़ मारा और कहा सॉरी बोलो। आप जानते हैं वलीद शाह ने सॉरी बोलना नहीं सीखा बाबा इस बिच को। वलीद के कदम सीढ़ियों पर रुक गए थे। इसने 7 बड़े गुलदान को गुस्से से नीचे ज़मीन पर मार दिया था। आशी, वलीद गुस्से से चिल्लाया। इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था इतनी बदतमीज़ी और ये लफ्ज़ बिच, वो भी हुरैन के लिए। बाबा, आशी डर गई। चुप, एकदम चुप। बिच, हाँ, कम दिखाता हूँ मैं तुम्हें। जिसको तुम बार बार ये लफ्ज़ बोल रही हो वो कौन है? वलीद इतनी तेज़ी से नीचे आया था और आशी का हाथ पकड़कर इसे खींचते हुए ऊपर अपने बेडरूम की तरफ ले गया था, जहाँ पिछले 4 साल से बच्चे नहीं गए थे। वलीद, क्या हुआ है तुम्हें? बच्ची है वो। तुम इस बिच की वजह से। नौशीन, स्टे आउट ऑफ दिस, जस्ट गेट आउट। जाओ यहाँ से। आज के बाद तुम मुझे शाह हवेली में नज़र नहीं आओ। ऑफिस तक रहो। वलीद और ज़्यादा चिल्लाया था। नौशीन की आंखें भर गई थीं और सारी शाह फैमिली शॉक्ड हो गई थी। वलीद, अर्श बेटा तुम ही बताओ क्या हुआ है? मेहरुनिसा ने अर्श को अपनी तरफ करके पूछा। माँ, आशी को ये भी नहीं पता वो बार बार जिसे बिच कह रही है वो कौन है? हुरैन। वजाहत साहब की बात पर अदील के हाथ से फाइल गिर गई थी। सब पर खामोशी छा गई थी। वो इतनी जल्दी वो लोग ऊपर गए थे वलीद के पीछे। मिस्टर जहांगीर का ये अनप्रोफेशनल रवैया पसंद नहीं आया। वो मीटिंग छोड़कर घर भाग गए। ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी? अब शाम साहब गुस्से में थे। जब से ऑफिस से घर आए थे अब शाम कितनी बार से डाइनिंग टेबल पर कोड सेक्शन नहीं। बस 2 मिनट शोना। अब शाम ने फिर से कॉल की थी जहांगीर आलम को और फिर किसी ने नहीं उठाई थी। आई होप जहांगीर आलम के साथ ये डील मेरा गलत फैसला ना हो। अब शाम और बच्चों ने खाना शुरू कर दिया था पर अनीशा के हाथ वहीं रुक गए थे जहांगीर आलम का नाम सुनकर। मोम, हाँ हाँ। मेहरुनिसा ने नूरुल ऐन की तरफ देखा। माँ, खाना ठंडा हो रहा है, कहाँ खो गई हैं आप? आरिस और नूर दोनों ने एक साथ देखा था। अनीशा की तरफ देखा था। मैडम, अब किसकी गलती है? अब शाम चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे अनीशा को, पर इनके चेहरे पर अभी भी नर्वसनेस थी। वो उठ गई थी चेयर से। मैं अभी आती हूँ। वो जल्दी से अपने रूम में चली गई थी। यहाँ वापस आना कहीं मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ना बन जाए। अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चों, मेरे शौहर के साथ है। मेरी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे और कभी सामना हो मेरा जहांगीर आलम से। अब नफ़रत थी अनीशा के लहजे में जहांगीर आलम के नाम पर भी। हुरैन बेटा, जहांगीर साहब ने अपना कोट जल्दी से सोफे पर फेंक दिया। मिसेस हमास, जो कि हुरैन को संभालने की कोशिश कर रही थी पर होश संभल नहीं रही थी। पापा, सो आप मेरे पापा नहीं हैं। मुझ पर तरस खाकर नाम दिया है अपना आपने। जो मेरे माँ बाप थे इन लोगों ने फेंक दिया मुझे। और फ्रेंच में आप क्यों? हुरैन बच्चे बस। जहांगीर साहब ने मुलाजमा से कहकर अपने रूम से हुरैन की मेडिसिन मंगवाई थी। वो समझ गए थे फिर से पैनिक अटैक आया है। उन्होंने दोनों मुलाजमा से हुरैन के हाथ छुड़वा दिए थे। तुम्हें याद है जब तुम्हारे एक्सीडेंट के वक्त तुम इस ऑपरेशन थिएटर में थी? तुम्हारे जिस्म में चंद सांसें थी और तुम्हें एक हार्ट अटैक भी आया था। तुम इस वक्त इतनी तकलीफ़ में थी और तुमने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि तुम जीना नहीं चाहती। हुरैन ने चीज़ें फेंकना बंद कर दी थी। जैसे जैसे जहांगीर साहब बात करना शुरू हुए थे और ऑपरेशन के बाद तुमको कोमा में नहीं गई थी पर तुम होश में भी नहीं थी। और जिस दिन तुम्हारे ठीक होने की, होश में आ जाने की खबर तुम्हारी फैमिली को देना चाहते थे, सब
جس دن میں نے پاکستان واپس آنا تھا، اس دن تم نے میرا ہاتھ پکڑ کر 2 لفظ کہے تھے، سیو می، اور اس دن سے آج تک میں سیو کر رہا ہوں تمہیں۔ تم آج بھی مجھے پاپا نہ سمجھو، پر اس دن میں نے تمہیں اپنی بیٹی بنا لیا تھا، مان لیا تھا، دھوپ چھاؤں سے محفوظ رکھنے کی قسم کھا لی تھی اس دن بیٹا۔ اور بات کرتے کرتے حورین کے بازو پر انجیکشن کر دیا تھا جہانگیر صاحب نے۔ یہ 3 سال بھی تمہارے درد کو کم نہیں کر پائے میری بچی۔ تم آج بھی اپنے ماضی میں جی رہی ہو۔ شاہ حویلی، یہ ہیں وہ بچ، تمہاری ماں، دیکھو پہچانا آشی؟ کیوں؟ ولید نے آشی کو کندھے سے پکڑ کر اس فوٹو کے سامنے کھڑا کر دیا تھا جو سامنے دیوار پر لگی تھی۔ ماما، پاپا، وہ ماں، تمہاری ماں۔ آشی، جب تم نہیں دیکھ سکتی تھی تو تمہاری ماں نے تمہیں دنیا کی خوبصورتی اپنی آنکھوں سے دکھائی، اور جب تم دیکھ پا رہی ہو تو تم اس ماں کو نہیں دیکھ پائی جس نے تمہیں احساس نہیں ہونے دیا کبھی کہ تم نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں، جواب دو۔ ولید بہت اونچی چلایا تھا۔ بھیا بس انف۔ ذکیہ نے ڈری سہمی بچی کو اپنے گلے سے لگا لیا اور ولید سے پیچھے کر لیا تھا جو کسی پاگل آدمی کی طرح چلا رہا تھا، غصہ کر رہا تھا جو کسی کو بھی غصے میں نقصان پہنچا سکتا تھا۔ تم اس پر کیوں چلا رہے ہو؟ وہ بچی ہے، اسے کیا پتہ صحیح غلط کا؟ جب اس کی ماں اس کی زندگی میں تھی تب وہ ہر قدم اپنے بچوں کو سنبھالتی تھی۔ یہ غلط ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ پر تم نے ان 4 سالوں میں ولید ایک بار بھی عرش یا آشی کو بتایا ہو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط؟ مہرالنساء کی باتوں پر ولید نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا تھا کیونکہ وہ سچائی کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ مہرالنساء کو فوٹو فریم میں اس کا روتا ہوا چہرہ نظر آ گیا تھا۔ دادو، آپ نے ٹھیک کہا، بابا نے کبھی نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، بابا کہتے تھے ولید شاہ کے بچے کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتے۔ عرش کی بات سن کر سب حیران تھے اور ولید پھر سے چلا دیا تھا، آؤٹ، جاؤ یہاں سے، جسٹ گیٹ آؤٹ۔ ولید سے کچھ اور نہیں بولا گیا تھا اس کے آگے۔ آشی کو حورین کو بچ کہنا ولید کو کاٹ رہا تھا، اسے شاید درد دے رہی تھی اپنی بیٹی کی بدتمیزی۔ بابا، آپ کی وجہ سے ہم نے اپنی ماں کو کھو دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کاش اس دن میں نے ماں کا ہاتھ پکڑا ہوتا جس دن وہ مجھے بار بار اپنے پاس بلا رہی تھی۔ آج جب میں نے انہیں بلایا تو ماں نے سنا ہی نہیں، وہی کیا جو ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ کاش بابا، ماں ہوتی ہے، آپ نے ہمیں ہماری ماں سے دور کر دیا۔ بابا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ عرش کی باتیں سن کر ولید کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اس نے پہلے ولید عرش کو اپنے سینے سے لگاتا، عرش وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ کچھ دن بعد، میم، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ حورین نے فائل سے نظریں اٹھا کر مائرہ کی طرف دیکھا تھا۔ میری کوئی بھی اپائنٹمنٹ نہیں تھی مائرہ۔ اور ہائے، ولید شاہ بنا اجازت کیبن میں داخل ہو گئے تھے اور بڑا سا پھولوں کا گلدستہ لیے۔ تم جاؤ مائرہ۔ حورین شاکڈ تھی ولید شاہ کو پھر سے اپنے سامنے دیکھ کر، پر مائرہ کو بھیجنے کے بعد وہ پھر سے لگ گئی تھی اپنی فائلز پر۔ حورین، مسٹر شاہ، آپ جو کہنے آئے ہیں وہ کہیے اور جائیے یہاں سے۔ بیبی ڈال، حورین کی انگلیاں رک گئی تھیں پیپرز پر۔ I'm sorry، یہ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ ولید نے پھول حورین کے سامنے ڈیسک پر رکھ دیے۔ اوکے، اور مسٹر شاہ؟ حورین، پلیز، واٹ؟ میں نے کہا نہیں تھا، مس جہانگیر عالم کہیے۔ کیا بار بار حورین بیبی ڈال لگا رکھا ہے؟ واپس آ جاؤ مائرہ۔ مائرہ، ولید کی آخری بات سن کر اسے بہت غصہ آ گیا تھا۔ یس میم۔ مائرہ بھاگتے ہوئے کیبن میں آئی۔ یہ اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دو اور مسٹر شاہ کو باہر کا راستہ دکھاؤ۔ مائرہ نے جلدی سے پھینک دیا تھا ان کو ڈسٹ بن میں۔ سر چلیے۔ حورین، پلیز۔ مس مائرہ، بس 5 منٹ، آپ ہمیں اکیلا چھوڑ دیں۔ اگر یہ آپ کی خڑوس سی باس آواز بھی دے تب بھی نہ آنا اندر۔ ولید مائرہ کو کیبن سے باہر دھکیل کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ 4 سال ہو گئے ہیں حورین۔ ولید نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو حور اٹھ گئی تھی اپنی جگہ سے۔ میری ساری زندگی بھی لگ جائے تو بھی میں واپس نہ آؤں۔ اور کون سی واپسی؟ کوئی ایک راستہ چھوڑا ہے تم نے جہاں الٹے قدم چل کے میں واپس آ جاؤں؟ حورین نے شدید غصے سے پوچھا۔ ہمارے بچے حورین۔ یا ہمارے بچے؟ کس کے ساتھ؟ ملائکہ یا نوشین؟ نہیں، ماں دے تو دی ہے تو نے اپنے بچوں کو، پھر مجھے کیوں اپنے بچے سنا رہے ہو؟ وہ میری کچھ نہیں لگتی حورین۔ جو کچھ نہیں لگتے
کسی کے سامنے کسی کے بچوں کو اپنے بچے نہیں کہتے ولید۔ حور نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ اسے پھر سے کچھ دن پہلے کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ حورین وہ میری کچھ نہیں لگتی۔ ولید نے بہت آہستہ سے حورین کو کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف کیا تھا اور اس کا سر جو نیچے تھا ولید نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اپنی طرف کیا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد کوئی نہیں تھا میری زندگی میں۔ ولید نے جیسے ہی اپنا چہرہ اس کی طرف جھکایا تھا حورین پیچھے ہٹ گئی تھی۔ ایک اور جھوٹ، تمہاری کچھ نہیں لگتی تو بیڈ پارٹنر تو ضرور ہوگی۔ ساری زندگی مجھ پر الزام لگاتے رہے اور تم خود ایسے تھے۔ ولید نے نظریں نیچے کر لی تھیں۔ سو تعلقات ہیں تمہارے اس کے ساتھ، تم آئی لو یو حورین، شٹ اپ، کم آن مسٹر شاہ، عجیب ہو بہت، تم جیسے مرد بہت عجیب ہوتے ہیں۔ روز رات ایک نئی محبت ہوتی ہے کسی اور سے، اور پھر اپنی بیوی سے محبت کا اظہار بھی بڑی ڈھٹائی سے کرتے ہو، آئی لو یو کا راگ الاپتے ہو۔ ولید نے سب باتیں سن کر درد سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور حورین سب سمجھ کر بیٹھی تھی۔ درد ہو رہا ہے، یہ شرمندگی، مجھے کیسے پتہ چلے تمہارے افیئرز، میڈیا کے لوگ بہت بڑے فین ہیں تمہاری لو لائف کے، یا پھر یہ کہوں تمہاری پرائیویٹ لائف کے، تمہاری زندگی میں چار چاند لگائے ہوئے ہیں تم نے ایسے تعلقات سے، اور تم چاہتے ہو بس تم جیسے کریکٹر لیس انسان کے پاس آؤں واپس؟ وہ انسان ہر ایک کی پہنچ میں ہو، جو انسان ہر ایک کی پہنچ میں ہو وہ انسان انمول نہیں رہتا ولید شاہ، اور مجھے اپنی زندگی میں عزت دار غیرت مند مرد چاہیے، تم جیسا نہیں جو بیوی کی جدائی میں سکون باہر کی دنیا میں پانے کا خواہش مند ہو۔ اب کہ وہ ونڈو کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی، اس کی آواز بہت بھاری ہو گئی تھی۔ ایک وقت تھا جب اسے آنکھیں بند کر کے یقین تھا ولید شاہ پر، اس کی وفا پر، آج اسے گھن آ رہی تھی۔ میری بات سن لو حورین، آؤٹ، عاشی بیمار ہے، رو رو کر اس نے برا حال کر لیا ہے اپنا، وہ تمہیں دیکھنا چاہتی ہے، ملنا چاہتی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے اگر وہ رونا بند نہ ہوئی تو اس کی آئی سائٹ پھر سے ولید کہتے ہوئے چپ ہو گیا۔ پتہ تھا حورین عاشی کو دیکھنے ضرور آئے گی، بیبی ڈول، میں پھر سے تمہیں اپنا بناؤں گا، میرا وعدہ ہے۔ دونوں کی طرف خاموشی تھی۔ کیا یہ خاموشی حورین کا انکار تھی یا اس کا اظہار؟ مزید اس ناول کے بارے میں آپ جانیں گے میری نیکسٹ ویڈیو میں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو یا ناول اچھا لگتا ہے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے، اور میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔